صرف ایک ماہ بعد 13 جولائی 2025 کو اسرائیل نے شام کے اوپر حملہ کیا۔ ایک ماہ پہلے 12 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تھا اور 12 دن تک جنگ لڑا۔ اسرائیل کے کیا موٹیوز ہیں؟ اسرائیل نے شام پہ حملہ کیوں کیا؟ اسرائیل نے کن پریکٹس کی بنیاد پہ شام پہ حملہ کیا اور اسرائیل کے کیا آبجیکٹیو ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ میں ہوں عاشق حسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرجنسی سینیریو۔ دوستو، نیتن یاہو کا جنگی جنون اب بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک ماہ پہلے ایران کے خلاف 12 روز تک جنگ لڑتا رہا، پھر اسی طرح جو ہے صرف ایک ماہ بعد 13 جولائی 2025 کو شام کے اوپر حملہ کیا۔ اب اسرائیل کی پروٹیکسٹ کیا ہے؟ حتیٰ کہ شام میں ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن شام کی بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے۔ اسپیشلی اسرائیل کا جو سب سے بڑا موٹیو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے پڑوسی رکھے جو بالکل اسرائیل کے سپورٹ میں رہیں اور اسرائیل جس طرح ان کو چلائے بلکہ وہ چلتے رہیں۔ شام میں الاسد فیملی کی تقریباً 50 سالہ سے زیادہ حکومت ختم ہونے کے بعد ابھی وہاں پہ ایک انٹریم گورنمنٹ ہے۔ دسمبر 2024 کو بہت سارے فیکشنز نے مل کے، بہت سارے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز نے مل کے بشار الاسد کی حکومت کو ختم کیا۔ اس کے بعد جنوری میں حیات تحریر الشام نے اناؤنس کیا کہ وہ وہاں پہ اب سیرین گورنمنٹ بنائیں گے اور سب کو انوائٹ کیا، جتنے بھی پارٹنرز تھے یا جتنے بھی ملیشیاز تھے جنہوں نے اسد کی حکومت کو ختم کیا، سب کو انوائٹ کیا کہ وہ آئیں سارے مل کے ہم سیرین گورنمنٹ ایک انٹریم گورنمنٹ بن گئی اور احمد الشرا جو ہے وہ اس کے پریزیڈنٹ بھی بن گئے ہیں، ایک انٹریم کانسٹیٹیوشن بھی بن گیا ہے سیریا میں۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پورا سیریا جو ہے از ناٹ انڈر دا کنٹرول آف احمد الشرا۔ جب حکومت اسد کی ختم ہوئی تو سیریا جو ہے، سیریا میں صرف ایک ملیشیا آرگنائزیشن کا کنٹرول نہیں ہوا، جتنے بھی یہ ایریا سے، مثال کے طور پہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز تھی جو کردوں کی بنی ہوئی ہے، وہ ناردن سیریا میں قابض ہیں۔ اسی طرح نارتھ سیریا کا کچھ حصہ وہاں پہ ترکی قابض ہے، ترکی کے فورسز قابض ہیں۔ سیریا کے ایسٹ میں جو ہے وہ کچھ یو ایس کے پرسنل تقریباً 2000 کے لگ بھگ ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ سیریا کے ساؤتھ ویسٹ والا جو ایریا ہے، گولان ہائٹس یا گولان کی پہاڑیاں جو ہے، وہ والا ایریا جو ہے اسرائیل نے قبضے میں لیا ہے، وہ تو 1967 سے لیا ہوا ہے۔ اور مزید بلکہ اب وہاں پہ جو یونائٹڈ نیشن نے ایک بفر زون بنایا تھا گولان ہائٹس کے بیچ میں اور سیریا کی ٹیریٹری کے بیچ میں، بھی ابھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے اور اب تو بلکہ پرماننٹلی قبضہ کر لیا۔ 2019 میں ٹرمپ نے اس کو اسرائیلی ٹیریٹری ایکسیپٹ کر دیا تھا، یعنی اسرائیل نے جو ہے وہ گولان ہائٹس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ابھی اور مزید آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ابھی جو اسرائیل نے 13 جولائی کو جو حملہ کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ گولان ہائٹس سے آگے جا کے وہ دروز والا جو ایریا ہے، سویدا پروونس، اس ایریا پہ قبضہ کر لے۔ وہ پورا پروونس جو ہے وہاں سے سیرین گورنمنٹ کا انفلوئنس ختم ہو جائے، سیرین آرمی وہاں سے نکل جائے اور اس ایریا پہ پورے پہ قبضہ کر لے۔ کیونکہ گولان ہائٹس پہ آلریڈی وہ قابض ہیں، گولان ہائٹس کی بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے۔ گولان ہائٹس پہ بیٹھ کے اپنے اسرائیل نے اپنے ملٹری بیسز بنائے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے پوری سیرین ملٹری کی وہاں پہ مینیور موومنٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ وہاں پہ گولان ہائٹس بیٹھ تقریباً یہ 9000 فٹ کی بلندی پہ یہ پہاڑیاں ہیں، اسپیشلی دا ماؤنٹ آف ہرمون جو ہے وہ وہاں پہ سیرین چوکی بنی ہوئی ہے، تو وہاں سے وہ سب کچھ سیرین آرمی کی موومنٹس وغیرہ تھے۔ کہنے کا مقصد یہ پورا ایریا اپنے قبضے میں لے کے اس کو وہ جو گریٹر اسرائیل کا اس کا جو خواب ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے اسرائیل۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ مڈل ایسٹ کے دورے پہ آیا تھا تو سعودی عربیہ میں احمد الشرا کی ملاقات ٹرمپ سے کروائی گئی تھی اور ٹرمپ نے بڑی اس کی تعریف بھی کی تھی اور ٹرمپ نے یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ ہم سیریا کے اوپر جو ہے احمد شرا کی حکومت کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ احمد شرا کی آرگنائزیشن جو ہے وہ یو ایس میں، یونائٹڈ نیشن میں، یو کے میں اور یورپین یونین نے اس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا تھا۔ لیکن ابھی ریسنٹلی ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ اس آرگنائزیشن کے اوپر جو ٹیررسٹ کا لیبل ہے ختم کرتے ہیں اور بہت ساری پابندیاں جو ہیں ختم۔ لیکن اسرائیل ایسا سمجھے کہ ڈس اوبیڈینٹ جو ہے وہ ایک چائلڈ ہو گیا ہے امریکہ کا، اور کیونکہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس نے بیان دیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو یہ نہیں کہا تھا کہ جا کے شام کے اوپر حملہ کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناؤ اسرائیل وانٹس ادر کنٹریز کہ اس کی اب ہیجمنی جو ہے مڈل ایسٹ میں ایکسیپٹ کی جائے، اس کو ایز اے ہیجمون ایکسیپٹ کیا جائے، اس کو دادا ایکسیپٹ کیا جائے اور اس کو سارے ریکگنائز کریں اور کوئی بھی اس طرح کی گورنمنٹ نہ ہو جو اس کو کوئی چیک کرے کہ جو ہے وہ تم جو ایکشن کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو۔ نیتن یاہو چاہتا ہے کہ آئی شوڈ بی دا دادا آف مڈل ایسٹ اور میری مرضی ہو جہاں پہ جس ایریا پہ قبضہ کروں۔ دروز کمیونٹی کو بہانہ بنا کے اس نے حملہ کیا۔ دروز کچھ لیبنان میں بھی رہتے ہیں، اسی طرح سیریا میں بھی رہتے ہیں، کچھ عراق میں بھی ہیں، تھوڑے بہت اسرائیل میں بھی رہتے ہیں اور اسرائیل میں تو باقاعدہ دروز جو ہے اسرائیلی پارلیمنٹ کا نیسٹ کا بھی حصہ ہیں، ممبرز ہیں، پھر آرمی میں بھی سرو کرتے ہیں۔ بیسیکلی دروز کمیونٹی جو ہے وہ ایک بہانہ ہے، مقصد یہ ہے کہ صدرن سیریا پہ قبضہ کیا جائے، گولان ہائٹس سے آگے بڑھایا جائے، پورا سویدا ریجن جو ہے سویدا پروونس کو۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سی یو نیکسٹ ایپیسوڈ۔